معاف کر یا عذاب دے، تو عزت حکمت والا۔ یہ دونوں نے تیرے سامنے رکھا تھا یہ کہ یا معاف کر یا پکڑ تیری مرضی۔ یا اللہ میں یہ دونوں کی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک ہی بات تجھ سے منواتا ہوں، امتی 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 امتی، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اور یہ کہہ کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے جبریل بھیجا، اتنا روئے کہ جبریل آنسو پوچھنے کے لیے آیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، آپ تک پیغام پہنچانا ہے ان کی وفاؤں کا۔ یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبریل میری امت کا غم مجھے کھا رہا ہے، میں اس لیے اولہ عزیز ان کا عزیز المرجل، آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہانڈی کھولتی ایسے آواز آتی تھی، درد اور غم کی وجہ سے۔ تو اللہ جبریل واپس گئے، پیغام لائے، سنردیک فی امتک، اے میرے محبوب میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کروں گا۔ اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا، وَلَنْ أَرْضَ وَأَحْدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری پوری امت کی بخشش ہوگی۔ دنیا سے جانے کا، اے اپنی امت چھوڑو، احد کا میدان گرم ہے، شکست ہو چکی ہے، چچا حمزہ جیسا شاہ سوار، سید الشہداء، شہیدوں کا سردار، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ میرے نبی اتنا روئے اپنی چچا کی میت پر کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہ جبریل جاؤ۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ اتنا غم نہ کریں، اتنا نہ روئیں حمزہ پر، میں نے اپنے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے سید الشہداء حمزہ، سوری دنیا میں جتنے شہید ہوں گے ان سب کا سردار حمزہ ہے۔ آپ نے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، ان کی 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، کتنا دکھ اٹھایا۔ مدینے میں واپس آئے تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجرین جو شہید ہوئے، باقی 66 تو انصار شہید ہوئے تھے۔ تو جب آپ نے چاروں طرف رونے کی آواز سنی تو آپ کے آنسو بے اختیار نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آج سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ اما حمزہ فلا بواکی لہ، چونکہ بنو ہاشم میں سے کوئی تھا نہیں جو وہاں روتا، تو یہ خوفناک گھاٹی سے گزرے ہیں اور صحابہ بکھر گئے۔ خالد بن ولید کا حملہ اتنا شدید تھا، چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک سعد بن معاذ، ایک سہل بن حنیف، ایک مصب، ایک عبادہ بن سامت، ایک عباد بن بشر۔ ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں، ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10-12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور ایک قتادہ بن نعمان، یہ 12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورا زور پڑ رہا تھا آپ تک پہنچنے کے لیے، اور آپ تک پہنچنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت طلحہ ہر تیر کو اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، یوں اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، ساری زندگی کے لیے حضرت طلحہ کا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ قتادہ بن نعمان جب ان کا ہاتھ شل ہو گیا تو قتادہ آگے سینہ سپر ہوئے، تو آگے کھڑے ہو گئے، تیروں کو لے رہے تھے، زرہ تھی، تیر زرہ میں اٹک رہے تھے، پر ایک تیر آیا اور آنکھ میں آ لگا اور اندر چلا گیا۔ تو انہوں نے مڑ کر اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسے آنکھ نکلی ہوئی اور خون بہ رہا، تو اللہ کے نبی رونے لگے اور ان کے تیر کو کھینچا اور اس کے ساتھ اس کا کیما نکل آیا۔ اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دے۔ اور وہی کیمے کو اٹھا کر ان کی آنکھ میں رکھا اور اوپر ایسے ہاتھ پھیرا، آنکھ کھولی تو پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ تو قریب کوئی آنے نہیں پا رہا، تو آئے ہائے، تو عتبہ بن ابی وقاص، یا ادھر سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے حفاظت رسول کے لیے، ادھر عتبہ بن ابی وقاص کھڑا ہوا قتل کرنے کے لیے۔ تو اس کمبخت نے ایک پتھر اٹھایا اور آنکھ بچا کے جو پھینکا ہے زور سے،
تو صحابہ روکتے روکتے ان کے اندر سے نکل گیا اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ پڑا ایسے، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گئے، ایسے پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کے کنارے پر آپ کی گردن لگی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے، تو ان کی چیخیں نکل گئی اور آپ ایسے بے سود پڑے، خون و خون۔ اللہ کو پانے کے لیے حبیب اللہ نے یہ کچھ دیکھا۔ سود کھانے والا بھی کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا۔ زنا کرنے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا۔ شراب پینے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا۔ اس سے زیادہ قرآن کا مذاق اور کب اڑایا جائے گا؟ آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے رو کر عرض کی، یہ 10-12 سال، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ سمجھے اب ہو گئی تباہی قریش کی۔ آپ نے کہا ہائے ہائے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں معاف کر دے، جنہوں نے مجھے پتھر مارے انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہے۔ ایسی وفا ڈھونڈو، ایسی وفا کہیں سے لاؤ، کوئی ایسا وفادار ہے تو لاؤ، نہیں تو غلامی مصطفیٰ پہ آؤ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنائیں۔ اس کو سیکھو، اس کے لیے نکلو۔ اور یہ ختم نبوت کی محنت ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو آپ کا پیغام اور تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم لوگوں کے پیچھے پھریں گے جیسے لوگ سودا بیچنے کے لیے بازار میں آتے ہیں، ہائے ہائے ہر چیز کی آواز لگ رہی ہے، لہسن لے لو، لہسن لے لو، کنو لے لو، کنو لے لو، کپڑا لے لو، کپڑا لے لو، ہر صدا لگ رہی ہے۔ نہیں لگ رہی تو میرے نبی کی صدا نہیں لگ رہی، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، جنت پالو، اللہ کو پالو۔ بازاروں میں شور مچا ہوا ہے، ہر آدمی اپنا سودا بیچنے کے لیے صدا لگا رہا ہے۔ تو بھائیو ہمارے ذمہ ہے کلمہ کی وجہ سے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی غلامی ڈھل جائیں، ڈھل جائیں، ڈھل جائیں۔ اور ہمارے ذمہ ہے اس پاکیزہ زندگی کو لے کر لوگوں تک پہنچیں اور انہیں پہنچا کر انہیں بتائیں، انہیں بتائیں، انہیں بتائیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ صدیوں کے بعد یہ تبلیغ کا کام امت کو ملا ہے، صدیوں کے بعد ایک ایسی محنت ملی ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو نفرت سے پاک ہے، جس میں سوائے مثبت بات کے اور کوئی بات پیش نہیں کی جا رہی ہے، اور زندگیوں کو بدلنے کا اس سے خوبصورت اور کوئی کام دھرتی میں نہیں ہو رہا۔ تو جہاں مرضی رہو، غلام مصطفیٰ بن کے رہو، اپنی پہچان کے ساتھ رہو۔ مرنے سے پہلے پاسپورٹ بنواؤ محمدی، پاسپورٹ پہ ہی ویزا لگتا ہے نا، پاسپورٹ نہ ہو تو ویزا کہاں سے لگے گا؟ محمدی پاسپورٹ بنوا لو تاکہ اس کے اوپر جنت کا ویزا لگ سکے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے بعد، پل صراط پر گزرتے ہوئے ہر آدمی کو وہ پاسپورٹ دیا جائے گا، جواز، عربی میں جواز کہتے ہیں پاسپورٹ۔ تو پل صراط پر پہنچے گا تو پاسپورٹ اس کو دیا جائے گا، یہ آپ کا پاسپورٹ ہے، یہ جنت کا ویزا ہے، جاؤ۔ یہ پاسپورٹ اسے ملے گا جس کے وجود میں محمدی زندگی موجود ہوگی۔ چونکہ پل صراط کفار کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے، کافر تو سیدھے جہنم کے دروازوں سے دھکیل دیے جائیں گے آگ میں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، وہ تو ادھر سے جائیں گے، سیدھے ہی دروازوں کے ذریعے سے پھینک دیے جائیں گے۔ نافرمان مسلمان جہنم میں جائے گا اوپر سے ہو کر، وہ دعوے دار ہے میں جنت کا جانے والا، اچھا بھائی چلو۔ جب وہ چلے گا تو وہ نصیبوں والے بھی ہوں گے ان چلنے والوں میں کہ جب وہ پل صراط پر آئیں گے تو نیچے سے جہنم کہے گی بابا جلدی کرو، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے، بابا جلدی گزرو، جلدی گزرو، جز جز
فقد اطفأ نورک لہبی، بابا جلدی گزر، تیرے نور نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پاسپورٹ نہیں مل سکے گا، ویزا نہیں لگے گا، دھڑم نیچے دھڑم نیچے دھڑم نیچے۔ تو تبلیغ کا کام پاسپورٹ بنوانے کی محنت ہے، تبلیغ کا کام جنت کا ویزا لینے کی محنت ہے، تبلیغ کا کام اوروں کو جنت تک پہنچانے کی محنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے آپ کا، اکثر ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک گزارش تو یہ کروں گا کہ آپ حضرات سب 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانے کی نیت کر لو۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ ایک نیت ابھی کرو، ابھی اسی وقت، پتہ نہیں کب دم ہار جائیں۔ ایک نیت ابھی کرو، آج تک جو کچھ کیا ہے اس پہ اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر لو۔ توبہ اللہ کو ایسی پسند ہے اور اتنی اس میں وسعت ہے کہ میرا رب کہتا ہے، میرا بندہ تو اگر اتنے گناہ کرے کہ میری زمین بھی بھر دے اور یہ خلا بھی بھر دے، چاند تاروں کو بھی بھر دے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ جا کے لگاتے، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت تک پیک ہو جائے سارا خلا، اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو میں آپ بھائیوں سے ایک گزارش کرتا ہوں، اکثر جوان ہو، کچھ ادھیڑ عمر ہیں، کچھ بڑی عمر کے ہیں، توبہ کر کے اٹھو آج یہاں سے، اللہ سے صلح کر کے اٹھو۔ اللہ کے حق میں کمی کی ہے اس سے بھی توبہ کرو، اللہ کے محبوب کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ کرو، لوگوں کے حقوق میں معاملات میں کمی کی اس سے بھی توبہ کرو، عبادات میں کمی ہے تو اس سے بھی توبہ، معاملات اخلاق میں تو اس سے بھی توبہ۔ جب ہم توبہ کریں گے تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہم اس مسجد سے جب نکلیں گے تو نئی زندگی شروع ہوگی ہماری۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ، سب ایک دفعہ پھر کہو، ایک دفعہ پھر کہو۔ میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ آپ اندر سے بولو یا اللہ میری توبہ، تو رب ذوالجلال کی قسم یہ 1 سیکنڈ کا بول آپ کے 70 سال کی زندگی کو پاک کر دے گا، اور آپ ایسے ہوگے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلو، جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ تو توبہ کر لینا سارے بھائیوں نے، سب بھائیوں نے پکی توبہ کر۔ اب بھائی دیکھو، ایک تو دین سیکھنے سے آتا ہے، اللہ کے محبوب کی زندگی ہم بھول گئے، پھر بھولنا بھی بھول گئے، پھر یہ بھی بھول گئے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ نسیم منسیہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں جس چیز کا آدمی بھولنا بھی بھول جائے اس کو نسیم منسیہ کہتے ہیں، بھولنا بھی بھول گئے۔ تو یہ تبلیغ میں نکل کر ہم نے اس کو زندہ کرنا ہے، سیکھنا ہے، سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، چلتے جائیں گے۔ یہ جتنا مجمع ہے، جیسے جنید نے پہلے کہا کہ میں نے 3 دن پابندی سے لگانا شروع کر دیا، تو اللہ آہستہ 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 مجھے ناچنے والے اسٹیج سے ہٹا کر ممبر رسول پر لے آیا۔ تو آپ بھی سارا مجمع ہر مہینے 3 دن کی نیت کر لو۔ نیت کرتے ہو؟ آپ کو تو 2 چھٹی ہوتی ہیں، آسانی سے آپ 3 دن لگا سکتے، اور ابھی آپ کو چھٹی ہوئی ہیں، ایک 4 مہینے چلے کے کچھ ارادوں کا اظہار ہو جائے کہ کون بھائی انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے نکلے گا، کب نکلے گا، وہ ذرا کھڑے ہو کے اپنے نام پیش کر دیں۔ ایک دفعہ اب 4 مہینے چلوں کا اظہار ادا کرتے ہیں۔ بس بیٹھ بھائی، کو لکھنے والے اور بھی ہوں، تھوڑے ہیں لکھنے والے، ٹھہر جاؤ بھائی، ٹھہر جاؤ بھائی، جن کا ارادہ ہے 4 مہینے چلے گا کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور نیت کے لیے تو کر لو، نیت تو کر لو، کوئی نیت میں پیسے لگتے ہیں؟ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی،
بیٹھ جاؤ. بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اگلی گزارش یہ ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بھائیوں کو اب 4-5 چھٹیاں ہیں، مسلسل چھٹیاں ہیں، تو 3 دن بڑی آسانی سے سارا مجمع لگا سکتا ہے. تو کل سے 3 دن آج رات سے جو بھائی 3 دن کے لیے تیار ہوں وہ اپنے کھڑے ہو جائیں. 3 دن بھائی، 3 دن بھائی، 3 دن بھائی. جن کا ارادہ نہیں ہے پہلے سے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. 3 دن بھائی. اب کیسے ان کو لیا جائے گا؟ پیچھے جگہ ہی کوئی نہیں. تو آپ بھائی، آپ جتنے حضرات ہیں کب یہ جمع ہو؟ عشاء کے بعد انشاءاللہ جماعتیں نکلیں گی. آپ سارے یہیں جمع ہونا ہے. آپ سارے بھائی عشاء میں یہاں تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ آپ کی 3 دن کی جماعتیں نکلیں گی. تشریف رکھیں. دعا سے پہلے چند ضروری باتیں آپ سے گزارش کرنی ہیں. اللہ کا تعلق سب سے آسان چیز ہے. کسی سے تعلق خراب ہو جائے نا تو بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، کہ چونکہ انسان اثر لیتا ہے، واقعات حالات کا اثر لیتا ہے، تو اس اثر کی وجہ سے تعلق کو بحال کرنے میں دیر لگتی، کچھ وقت لگتا ہے. جب تک وہ اثر زائل نہیں ہوتا تعلق بحال نہیں ہوتا. بھائی ادھر اللہ سے تعلق بننے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ اثر سے پاک ہے، اس پر اثر کوئی نہیں ہوتا. ہزاروں برس نافرمانی میں گزرے اور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی، تو اسی وقت تعلق بحال ہو جاتا، اسی لمحے. ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو انہوں نے دعا کی یا اللہ بارش دے. تو اللہ نے کہا ایک آدمی ہے نافرمان تیرے قوم میں، اس کی نافرمانی کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا ہوا، وہ اس کو یہاں سے نکال پھر بارش ہوگی. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائیو اس قسم کا بندہ ہے وہ مجمع سے نکل جائے. تو اس نے جب سنا تو دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، آج بھی چھپا لے، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، آج بھی چھپا لے. ایک دم گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ آدمی تو کوئی نکلا نہیں، بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل دبا کرتا. اتنی جلدی بھی تعلق بنتا ہے کہ ایک آدمی 40 سال نہیں، 40 مہینے نہیں، 40 دن نہیں، 4 منٹ میری بےزتی کر دینا تو میں 40 سال اس سے بات نہیں کروں. اور وہ 40 سال سے اتنا بڑا نافرمان ہے کہ موسیٰ کلیم کی دعا رک گئی، نہیں اوپر گئی. اور اس نے کہا یا اللہ معافی مانگتا ہوں، معاف کر دے. تو اللہ نے اسی وقت چھما چھم بارش، اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ، جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے کر دی. اللہ سے تعلق بنانا اتنا آسان کام. حرام سے بچو، بڑے گناہوں کبیرہ گناہوں سے بچو، سود سے، جھوٹ سے، شراب سے، زنا سے، جوئے سے اپنے آپ کو بچاؤ. جو ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگو. اللہ سے تعلق بناؤ عبادت کے ذریعے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، یہ اللہ سے تعلق بننے کا ذریعہ ہے. اللہ کے بندوں سے تعلق بناؤ تواضع کے ذریعے، عاجزی کے ذریعے، مسنت کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے بول کے ذریعے. اور عجب بات بتاؤں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ساری زندگی ایک آدمی روزہ رکھے، کبھی روزہ نہ چھوڑے، ساری زندگی، رمضان کے نہیں، ساری زندگی صرف 2 روزے عید کے چھوڑے، اور ساری رات تہجد پڑھے، صرف آخری پہر میں نہیں، ساری رات
ساری زندگی روزے، ساری زندگی تہجد، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ اس عبادت گزار سے بھی آگے نکل جائے گا۔ ان العبد لیدرک درجۃ القائم باللیل والصائم بالنہار بحسن خلقہ، اپنے عالی اخلاق کی وجہ سے اس کے بھی پار نکل جائے گا۔ تو اپنے اخلاق اچھے رکھو، ماں باپ یہاں ساتھ ہیں ان کی خدمت کے ذریعے سے، بیوی بچے ساتھ ہیں تو حسن سلوک کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین صدقہ اپنے بچوں پہ بیوی پر خرچ کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو ٹائم دو، ان کے ساتھ بیٹھو، اور اپنے ہر گھر میں تعلیم کراؤ، فضائل کی، سیرت کو بتاؤ، اپنے نبیوں کی، اپنے نبی کی سیرت بتاؤ، زندگی بتاؤ۔ آپ ایسے ماحول میں ہو جہاں مخالف سیلابی ریلا ہے، اس کے مخالف سمت میں تیرنا بڑا مشکل ہے، تو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو، اتنا نہ مصروف ہو جاؤ کہ آپ کے پاس اپنے لیے بھی وقت کوئی نہ ہو۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کی ایک تفسیری علماء نے لکھی ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں ایسا پھنساتا ہے کہ اس کو اپنا آپ بھی یاد نہیں رہتا، وہ نہ اپنا رہتا ہے، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا۔ تو نمازوں کو زندہ کرو، اللہ سے دعا مانگو، یہاں جگہ جگہ مسجدیں قائم ہو جائیں، مدرسے قائم ہوں، اپنے سکول بنانے کی کوشش کرو، تمہارے اپنے بچوں کے سکول ہوں، بچیوں کے الگ سکول ہوں، اس کو اللہ سے مانگو، اس کی کوشش کرو۔ کتنی ہی مشکلات ہوں، جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تو راہیں کشادہ کر دیتا ہے اور راستے کھول دیتا ہے۔ اور آپس میں الفت، پیار، محبت سے رہو۔ پہلے آپ کی فضا بڑی اچھی مجھے خبر ملی، انہوں نے سعید صاحب نے بتایا بھی صحیح، بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، اس کی محبت باقی رکھے۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور پیار اور محبت اور معاف کرنا اور درگزر کرنا، یہ اللہ کو انتہائی پسند۔ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور 3 دن تک آپس میں صلح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کوئی عمل قبول نہیں جب تک یہ صلح نہیں کرتا، ان کا کوئی عمل قبول نہیں جب تک یہ صلح نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی اتنے ناراض ہیں، اتنے شفیق نبی، آپ نے فرمایا 3 دن آپس میں اگر وہ گفتگو نہیں کرتے تو اس کے بعد میری طرف سے یہودی مرے، عیسائی مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی ناراضگی ہے۔ تو آپس میں بھائی کوئی کسی سے قطع تعلق والا نہ ہو، کسی سے ہے تو جا کے معافی مانگ لو، معافی مانگنے میں پہل کر لو۔ جو پہل کرتا ہے وہ اللہ کا قرب پہل دوسرے سے زیادہ پا لیتا، جھک جانے والے کو اللہ اوپر اٹھاتا۔ خاص طور پر اپنے گھروں میں اگر آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہو تو اپنے بچوں کو ٹائم دو اور ان کو آخرت سمجھاؤ، ان کو اللہ کے نبی کی زندگی سمجھاؤ، ان کی نماز کا خیال کرو، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دو ورنہ باغی ہو جائیں گی۔ ان سے بھی میٹھے بول میں گفتگو کرو، ان کو ٹوکو مت، ان کو سمجھاؤ۔ سمجھانا اور ہے، ٹوکنا اور ہے۔ ٹوکنا آسان ہوتا ہے، سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ ماں باپ عام طور پر ٹوکنے کا کام بڑا ٹوکا نہ دے، ہاتھ چھارے لے اندر، اور سمجھانے کے لیے پسینہ پسینہ ہونا پڑتا۔ اور میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے رہو، اپنی عورتوں کو گھر کی 4 دیواری کا عادی بناؤ اور ان کو اولاد کی تربیت کے لیے تیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اگر رزق دے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے مال کو بڑھاتا ہے، کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس سے اور اس کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ کرنی اب تم لوگوں سے کچھ بات ہے؟ تو کیا ہے؟ ہاں چلو درود شریف پڑھ لو۔
جو بھائی چلہ 3 چلے لگائے ہوئے ہیں، جن دوستوں کے چلہ 4 مہینے لگا ہوا ہے، وہ عصر کے بعد تشریف رکھیں، ان سے تھوڑا سا مذاکرہ کیا جائے گا. درود شریف پڑھ لیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا ربنا يا ربنا يا غاية رغبتنا يا مالكنا يا خالقنا يا رازقنا يا من بيده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يا من يملك السماء والأبصار ويا من يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ويا من هو خالق كل شيء ومالك كل شيء يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ، اے میرے محبوب اللہ، اے ہمارے مہربان اللہ، ہم تیرے محبوب کی امت اس اندھیر نگری میں اور بت پرستی کی نگری میں، اور یا اللہ تیرے انکار کی نگری میں، جہاں تیرا جاننے والے بہت تھوڑے، تیرے نہ ماننے والے بہت زیادہ، ان اندھیروں میں ہم تیرے محبوب کے ماننے والے چند لوگ جمع ہوئے ہیں. تو ہم پر نظر کرم فرما، ہم پر نظر کرم فرما، ہم پر نظر کرم فرما، ہم پر نظر عنایت فرما، ہمیں محبت کی نظر عطا فرما، ہمیں اپنی محبت کی نظر عطا فرما، ہمیں اپنی محبت کی نظر عطا فرما. ہم سے تو راضی ہو جا. ہم نے یا اللہ آج تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، اس سے پہلے بھی توبہ ہوئی، پھر توڑ دی، پھر ہوئی، پھر توڑ دی. بچے کی طرح جو ہر کھلونا ہاتھ میں آتا ہے توڑ دیتا ہے، ہم بھی یا اللہ بہت دفعہ توبہ توڑ کے آج پھر توبہ کی ہے. ہمیں اس پہ پختہ کر دے، ہمیں اس پہ پختہ کر دے، ہمیں اس پہ پختہ کر دے. اے میرے رب، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. میرے مولا، ہم تو تیری دنیا کی آگ نہیں سہ سکتے، جہنم کی آگ سے تو فرشتے روتے ہیں. اے میرے رب، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ. ہماری تو جھولی خالی ہے، ہمارے دامن میں کچھ ہوتا تو وہ غار کے 3 آدمیوں نے تجھے اپنے عملوں کے واسطے دیے تھے تو تو نے غار کا پتھر ہٹا دیا تھا. ہماری جھولی تو خالی ہے میرے آقا، ہمارے پاس گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں، شرمندگیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. ہم تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں جہنم سے بچا لے یا اللہ. یا اللہ، تیری جہنم کو دیکھ کر تیرا میکائیل فرشتہ روتا رہتا ہے، تیرے مقرب فرشتے روتے رہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس میں جلنا نہیں ہے یا اللہ. اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کون سے گناہ پر پکڑ آئے اور ہماری سب نیکیاں برباد ہو کر ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے. ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، ہمیں اس آگ سے بچا لے. اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، تیرا قرآن ہم تک آیا ہے کہ جب تو قیامت کے دن جہنم کو لائے گا اور جنت کو لائے گا، تیرا عرش آئے گا تو تو اس دن اعلان فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرموں کو الگ کر دیا جائے تو میرے مولا بڑے بڑے نیک لوگ زمین پہ جا گریں گے. اے کریم آقا، ہم تو ہیں ہی مجرم، ہمیں ہتھکڑیاں لگ گئیں تو ہم تو مارے گئے میرے مولا، ہمیں بیڑیاں لگ گئیں تو ہم تو مارے گئے میرے مولا، ہمارے گلوں میں توق پڑ گئے تو ہم مارے گئے میرے مولا. ہم تجھے تیرے رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا لے، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا لے، ہمیں ہتھکڑیوں سے بچا لے، ہمیں بیڑیوں سے بچا لے، ہمیں فرشتوں کے کوڑوں سے بچا لے، ہمیں حشر کی گرمی سے بچا لے. اے کریم آقا، ہم سے تو یہ تیرے سورج کی آگ نہیں برداشت ہوتی، ہم نے ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں. اے کریم آقا، اگر تو نے ہمیں اس دن 50,000 سال دھوپ میں کھڑا کر دیا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے میرے مولا. ہم تیرے بڑے گندے بندے ہیں، پر یا اللہ تیری رحمت ہے ہی گناہ گاروں کے لیے، تو ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے کہیں کھڑا کر دینا
پر ہمیں عرش کے سائے سے محروم نہ فرمانا، ہمیں اپنے محبوب کے حوض سے محروم نہ فرمانا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، بے شک ہم نے تیرے حبیب کی ہر سنت کا مذاق اڑایا اور اس کے طریقوں سے بغاوت کی۔ یا اللہ ہم تیرے بھی آگے شرمندہ ہیں اور تیرے حبیب کے آگے بھی شرمندہ ہیں میرے مولا۔ جب تیرے حبیب کے سامنے ہمارا سامنا ہو، ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا، انہیں ہمارا کوئی گناہ دکھائی نہ دے، ہم پر پردے ڈال دینا یا اللہ۔ یا اللہ ان کی بارگاہ میں پہنچیں اور ان کو دکھ ہو، انہیں تکلیف ہو، یہ موقع یا اللہ ہمیں ان بدبختوں میں نہ بنا جو محشر کے دن تیرے حبیب کے لیے دکھ کا سبب بنے، تکلیف کا سبب بنے، تیرے محبوب کے سینے کے زخمی ہونے کا سبب بنے۔ ہمیں ایسے ظالموں میں نہ فرما۔ ہم ہیں، ہمیں پتہ ہے تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم نے یا اللہ سرکشی دکھائی، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے، تیرے ہر حکم کو توڑا، تیری شریعت کو توڑا، پامال کیا۔ اے میرے رب ہم شرمندہ ہیں، ہر دفعہ توبہ کر کے پھر توڑ دیتے ہیں، آج پھر کر رہے ہیں۔ اور بہت بڑا مجمع ہے اور چاروں طرف کفر ہی کفر ہے، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے یا اللہ، ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے یا اللہ۔ یہ اکثر نوجوانوں کا مجمع آیا بیٹھا ہے اور سب کفر کے دیش میں تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے اور وفد بن کر، پنچایت بن کر تیری منت کرنے آئے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا، ہمارے ملک کا دستور ہے جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اسے راضی کرنے کے لیے 10 آدمی اس کے دروازے پر چلے جاتے ہیں، اس کی منت کرتے ہیں تو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے آج ہماری مخالف، ہمارے ہی ملکوں میں زلزلے، ہمارے ہی ملکوں میں تباہیاں بربادیاں، ہمارے ہی ملکوں میں خوفناک شکلیں، تو ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ ہم یہ وفد لے کر تیرے گھر پر آ کر، تیرے در پر آ کر، سجدے میں سر رکھ کر اور ہاتھ اٹھا کر ہم تیری منت کر رہے ہیں، اس وفد کو آج خالی نہ لوٹا، اس پنچایت کو آج خالی نہ لوٹا، اس پنچایت کو آج تو معافی دی تھی، معافی دی تھی، تو کہہ دے میں نے معاف کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے معاف کر دیا ہے، تو کہہ دے میں نے معاف کر دیا ہے۔ آج اعلان کر دے یا اللہ، آج اعلان کر دے یا اللہ، آج عرشوں کے دروازے کھول دے یا اللہ، آسمانوں کے دروازے کھول دے یا اللہ، آج ہمیں محبت سے دیکھ لے یا اللہ۔ تو کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا، تو کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا، تو کہہ دے میں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ تو صحابہ کی مدد کے لیے آیا تھا، تیری مدد کے تیرے فرشتے آئے تھے، تیری رحمت اتری تھی اور پورے دنیا میں تیرا دین زندہ ہوا تھا۔ آج وہ دین مٹ رہا ہے، اس دین کے ماننے والے ذبح ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، ان کی عزتیں نیلام ہو گئی، ان کی بیٹیاں نیلام ہو گئی، ان کے دیس نیلام ہو گئے، ان کے خون کی ندیاں بہ گئیں۔ آج ہم تیری منت کرتے ہیں اس کفر کے دیس میں، آج تیرے آگے آنسو بہاتے ہیں۔ آج تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، میں تمہارے لیے خیر کے دروازے کھول رہا ہوں، کھول دے یا اللہ، کھول دے یا اللہ، کر دے یا اللہ، کر دے میرے آقا۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا، تو کہہ دے میں نے کر دیا، تو کہہ دے میں نے کر دیا۔ اپنے حبیب کی امت سے راضی ہو جا، کوئی ہمارے آنسو پوچھنے والا نہیں، کوئی ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے والا نہیں، کوئی ہمارے دکھیوں کو دلاسا دینے والا نہیں۔ آج معصوم بچوں کی فریادیں ہیں، جوان بیٹیوں کی فریادیں ہیں، بوڑھے ماں باپ کے نوحے ہیں، اور میرے آقا ایک طوفان ہے جس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے تیرے محبوب کی امت کو۔ تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رونے بیٹھ گیا تھا، ہائے ہائے، آج معصوم بچے کٹ گئے میرے اللہ۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، تو آجا، تو ہر جگہ ہے، تو لا مکان لا زمان ہے۔ ہم تیری مدد کو پکارتے ہیں کہ اپنی مدد کو بھیج دے، اپنی مدد کو بھیج دے۔ بے شک ہم گناہگار ہیں، ہم میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں، ہم میں عمر جیسا کوئی نہیں، ہم میں عثمان علی جیسا کوئی نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں۔ ہماری بیٹیاں فاطمہ جیسی نہیں ہیں، ہماری مائیں خدیجہ عائشہ جیسی نہیں ہیں، ہم بھی گناہگار، ہمارے عزیز اقارب اوپر نیچے کے رشتے بھی نافرمان گناہگار، اور ہمیں ایک ہاتھ سے ہم نے تیری توحید کا اقرار کیا،
تیرے حبیب کی رسالت کا اقرار کیا ہے، باقی ہاتھ خالی ہے، باقی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تو نے ہماری فائل کھول دی تو ہم برباد ہو جائیں گے میرے مولا، ہماری فائل کھل گئی تو ہم لٹ گئے میرے مولا۔ کریم آقا، ہمارے معصوم بچے کاپیوں پہ الٹے سیدھی لکیریں لگا کر آتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں شاباش بیٹا تو نے بہت اچھا لکھا ہے، اس نے کاغذ کالا کیا ہوتا ہے، ہم اس کو شاباش دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری زندگی کی کاپی میں کالک کی کالک ہے، الٹی سیدھی لکیریں ہیں، ہمیں شاباش دے دے یا اللہ۔ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، ہمیں شاباش دے، ہماری پکڑ نہ فرما، ہم تیری پکڑ کے یا اللہ طاقت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، ہمیں معافی دے دے، ہمیں معافی۔ اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا۔ یہاں کے رہنے والوں کی اور پوری دنیا میں پرائے دیس میں رہنے والی امت کے ایمان کی حفاظت فرما، اخلاق کی حفاظت فرما، کردار کی حفاظت فرما، نسلوں کی اولادوں کی حفاظت فرما، ایمان والی زندگی دے، ایمان پہ موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، مسجدوں کو آباد فرما، مسجدوں مدارس کو زندہ فرما، آباد فرما، انہیں آپس میں شیر و شکر فرما، ان کی دنیا بھی بھلی بنا، ان کی آخرت بھی بھلی بنا۔ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جب ہمارے جانے کا وقت تو ہمیں ایمان پہ خاص، ہمیں ایمان پہ موت دے، ہم سے یہ کلمہ واپس نہ ہو جائے۔ اے میرے رب، ڈر لگتا ہے اپنے گناہوں سے، ڈر لگتا ہے تیرے حیبت اور جلال سے، اور آس ہے تیری رحمت کی، تجھی سے ڈرتے ہیں، تیری ہی آس ہے، تجھی سے خوف ہے اور تجھ سے ہی امن کی طلب ہے۔ اے میرے رب اللہ، یہ دو جذبے ہمارے اندر ہیں، ہم اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں، تیرے عذاب سے، اور ہم اپنی تیری رحمت کے طفیل، ہمیں امید ہے کہ تو ہمیں اپنے حبیب کے آنسوں کے طفیل معاف فرمائے گا، معاف فرمائے گا۔ یا اللہ، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، ان سب کو قبول فرما لے، ہمارے میزبانوں کو قبول فرما، ہمیں کھانے کھلانے والوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما، جتنے آئے ہیں تیری بات سنے ان سب کو قبول فرما، جو تیری راہ میں جا رہے ہیں انہیں قبول فرما، جو یہاں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں انہیں ہمت دے، حوصلہ دے، اور یہاں ہر امتی کو اور سارے مجمع کو اپنے حبیب کی محنت کا کرنے والا بنا دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا، جو رنجیدہ ہیں ان کے رنج دور فرما، جو غمگین ہیں ان کے غم دور فرما، جو روٹھے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑ گئے انہیں ملا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم۔